دوستو آپ لوگوں نے ہیر رانجھا، سسی پنو، سوہنی ماہیوال، رومیو جولیٹ جیسے عشقیہ داستانوں کے قصے تو بہت سن رکھے ہوں گے، لیکن یہ تو فقیرانہ صفت کے لوگ تھے اور ان کی ساری دنیا ہی عشق تھی۔ آئیے آج آپ کو ایک ایسے خونخوار سپہ سالار اور بادشاہ کی داستان عشق سناتے ہیں جن کے مظالم کی داستانیں تو آپ نے بہت سن رکھی ہوں گی، لیکن اس کے عشق کا عین بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہ داستان ہے چنگیز خان کی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ترکوں کے جد امجد جن کا نام ترک تھا، یافت بن حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ترک بن یافس کی نسل میں النجا نامی ایک شخص کے گھر میں جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ ان میں ایک کا نام مغل اور دوسرے کا نام تاتار رکھا گیا۔ ان دونوں بیٹوں سے جو نسلیں چلی وہ مغول اور تاتار کہلائیں۔ دو سگے بھائیوں کی اولاد ہونے کے باوجود ان کے درمیان خون ریز مارکے ہوتے تھے، جن میں اکثر تاتاری فتح یاب ہوتے تھے اور مغلوں کو غلام یا باندیاں بنا دیا جاتا تھا۔ یہ لڑائی ایک ہی خاندان اور ایک ہی باپ کی اولاد میں ہوتی تھی۔ چنگیز خان کا تعلق بھی اسی مغول قبیلے سے تھا جو منگولیا کے صحرائے گوپی کا رہنے والا تھا اور یکا مغل کہلاتا تھا۔ اکثر لوگ چنگیز خان کو تاتاری سمجھتے ہیں، جو کہ ایک تاریخی غلطی ہے۔ یہی مغول آگے چل کر مغل کہلائے، جنہوں نے کئی سو سال پورے ہندوستان پر حکومت کی۔ چنگیز خان کے باپ کا نام یسوکا تھا، جو اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے پڑوسی قبیلے پر عین اس وقت حملہ کیا جب چنگیز خان کی ماں اولون کی شادی ہو رہی تھی۔ یسوکا اولون کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور اس سے شادی کر لی۔ اب اس کے قبیلے والے جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل اولون کے وارث اس کا بدلہ ضرور لینے آئیں گے۔ اس شادی کے نتیجے میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام تموجن رکھا گیا، جو آگے چل کر چنگیز خان بنا۔ یہ لڑکا اپنے بچپن سے ہی نہایت سخت طبیعت کا مالک تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے سوتیلے بھائی کو صرف اس بات پر مار ڈالا کہ اس کے بھائی نے اس کی مچھلی چرا لی تھی، جبکہ وہ ایک بار اپنے سگے بھائی کسار کو مارنے کے لیے بھی روانہ ہوا، لیکن ان دونوں کی ماں اولون نے کسار کی جان بخشی کروائی۔ ایک مرتبہ تموجن اپنے باپ کے ساتھ سفر پر کہیں جا رہا تھا۔ اس وقت تموجن کی عمر صرف 13 سال تھی۔ راستے میں ان لوگوں نے ایک انجان بستی میں ڈیرا ڈالا، جہاں تموجن کی ملاقات ایک چھوٹی سی لڑکی بورتائی سے ہوئی۔ وہ اسے پہلی نظر میں اتنی اچھی لگی کہ تموجن نے اپنے باپ یسوکا کو بتایا کہ وہ بورتائی سے شادی کرنا چاہتا ہے، جس پر یسوکا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ تموجن نے جواب دیا کہ وہ بڑی ہو کر اتنی خوبصورت ہوگی کہ پھر چنگیز خان کو مستقبل میں اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے قبیلوں سے لڑنا پڑے گا۔ یہ بات تموجن کے باپ یسوکا کو سمجھ آ گئی، تو اس نے بستی کے سردار اور بورتائی کے باپ سے ان دونوں رشتوں کی بات کی۔ بستی کا سردار اس رشتے پر بہت خوش ہوا اور ان دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ یسوکا نے اپنے بیٹے تموجن کو کچھ دن اس بستی میں گزارنے کا مشورہ دیا تاکہ وہ اپنے سسرالیوں کے رسم و رواج سے واقف ہو جائے، اور خود اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں تموجن یعنی چنگیز خان نے اپنی کم سن محبوبہ کے ساتھ چند دن ہی گزارے تھے کہ ایک دن اسے خبر ملی کہ اس کے باپ یسوکا کو زہر دے دیا گیا ہے، جو اس وقت حالت مرگ میں ہے، اور یسوکا نے تموجن یعنی چنگیز خان کو طلب کیا ہے۔ جب تک تموجن وہاں پہنچا تو اس کا باپ یسوکا مر چکا تھا۔ تموجن کے باپ یسوکا کے مرنے کے بعد یہ قبیلہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کیونکہ تموجن سمیت یسوکا کے تمام بچے ابھی کم عمر تھے، اس لیے کوئی بھی سرداری کے لائق نہیں تھا۔ ایسے میں چنگیز خان کی ماں اولون نہایت استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو روکنے میں کامیاب رہی، لیکن جنگجوؤں کی نہایت کم تعداد کی وجہ سے یہ قبیلہ دشمنوں کا انتہائی آسان ہدف بن گیا۔ دشمن جب چاہتے ان کے قبیلے پر حملہ کر دیتے۔ چنانچہ تموجن سمیت یہ لوگ اپنی زندگی صحرا میں چھپتے چھپاتے گزارنے لگے۔ 5 سال بعد جب تموجن ایک کڑگل جوان بنا اور اپنے قبیلے کو پھر سے اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا تو وہ دوبارہ بورتائی کی بستی میں گیا اور وہاں جا کر اپنی امانت طلب کی۔ ان 5 سالوں میں اس کی محبوبہ بورتائی جوان ہو چکی تھی۔ قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق ان دونوں کی شادی ہوئی۔ تموجن اور بورتائی دونوں اس شادی سے بے حد خوش تھے۔ اس وقت ایک چھوٹی سی صحرائی بستی میں رہنے والی اس نوجوان لڑکی نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ ملکہ عالم یعنی تمام دنیا کی ملکہ بننے والی ہے، جس کی سلطنت سکندر اعظم اور رومن امپائر سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوگی۔
ابھی اس شادی کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات شمالی میدانوں میں بسنے والے ایک طاقتور قبیلے مرکٹس نے تموجن کے قبیلے پر اس وقت حملہ کیا جب وہ نیند کے آغوش میں تھے۔ یاد رہے دوستو، یہ وہی قبیلہ ہے جس کی ایک عورت یعنی اولون کو، جسے تموجن کا باپ یسوکا زبردستی اٹھا لایا تھا۔ چنگیز خان کے قبیلے پر یہ حملہ اس کے ننیال کی طرف سے کیا گیا، اور یہ حملہ اتنا اچانک اور اس قدر شدید تھا کہ تموجن تو بھاگنے میں کامیاب رہا لیکن بورتائی کو بچا نہ سکا۔ مرکٹس بورتائی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور اسے اپنے ایک آدمی کے حوالے کر دیا۔ اس وقت تموجن کے پاس اتنے آدمی نہیں تھے کہ وہ اپنی دلہن واپس لینے جاتا۔ تغرل کی مدد سے ایک رات مرکٹس پر جوابی حملہ کیا اور دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ یہاں تموجن نے بورتائی کو تلاش کیا جو ایک جلتے ہوئے خیمے میں سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تموجن اپنی محبوبہ کو واپس اپنے گھر لے آیا۔ تموجن جانتا تھا کہ دشمنوں نے بورتائی کو ہر طرح سے استعمال کیا ہوگا، لیکن اس نے زندگی بھر اسے کبھی اس بات کا تانا نہیں دیا، بلکہ وہ اپنی آخری سانس تک بورتائی سے بے پناہ محبت کرتا رہا۔ تموجن یعنی چنگیز خان کا پہلا بیٹا جوجی، جو بورتائی کو دوبارہ حاصل کرنے کے کچھ دن بعد ہی پیدا ہوا، وہ چنگیز خان کی نہیں بلکہ مرکٹ کی اولاد تھا، جس کے پاس بورتائی 8 ماہ رہی تھی۔ اس کے باوجود اس نے اپنے باقی بیٹوں اور جوجی کے درمیان کبھی فرق نہیں کیا، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ جوجی ہی اس کا سب سے زیادہ پسندیدہ بیٹا تھا۔ جوجی چنگیز خان کی زندگی میں ہی مر گیا۔ اگر وہ چنگیز خان کی زندگی میں نہ مرتا تو وہ یقینی طور پر وہی اس کا جانشین بنتا۔ بورتائی کے علاوہ چنگیز خان کی کئی اور بیویاں تھیں، لیکن اس کی اصل ملکہ کا خطاب بورتائی کو ہی نصیب ہوا۔ بورتائی خاتون کے بیٹوں کو ہی چنگیز خان کی وراثت ملی، جبکہ باقی بیویوں سے ہونے والے بیٹوں کا تاریخ میں صرف مبہم سا نام ملتا ہے۔ 44 سال کی عمر میں تموجن کو تمام مغل قبیلوں نے اپنا واحد سردار تسلیم کر لیا اور اسے چنگیز خان کا لقب دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تموجن کے لیے چنگیز خان کا لقب ایک جادوگر نے تجویز کیا تھا، جسے بعد میں چنگیز خان کے ایک فوجی عہدیدار نے ہی قتل کر دیا۔ چنگیز خان نے اپنے دارالحکومت کے لیے قراقرم کا انتخاب کیا، جہاں ایک سفید اونچے شامیانے میں وہ اپنا دربار سجاتا تھا۔ یہاں چنگیز خان ایک چھوٹی سی کرسی پر براجمان ہوتا اور اس کے بائیں جانب اس کی ملکہ بورتائی بیٹھا کرتی تھی۔ چنگیز خان نے اور بھی بہت سی شہزادیوں اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی عورتوں سے شادی کی، لیکن اس کی ملکہ عالم ہونے کا اعزاز صرف اور صرف اس کی بچپن کی محبوبہ بورتائی کے حصے میں ہی آیا، جو ہر مارکے، ہر جنگ اور ہر تکلیف میں ہمیشہ سائے کی طرح چنگیز خان کے ساتھ رہی۔ بورتائی خاتون کے ساتھ 52 سال گزارنے کے بعد چنگیز خان نے 65 سال کی عمر میں وفات پائی، تو وہ ایک لکوتک صحرا میں اپنے گھر سے ہزاروں میل دور تھا۔ لیکن چنگیز خان نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے بورتائی کے خیمے سے اٹھایا جائے۔ چنانچہ دنیا کے اس ظالم ترین لیکن بورتائی کے محبوب ترین شخص کو دفن کرنے کے لیے بورتائی کے خیمے تک لایا گیا اور اس کی لاش کو بورتائی کے خیمے سے ہی اٹھایا گیا۔ آج کے دور میں جب تموجن یعنی چنگیز خان کی نام کا نام و نشان مٹ چکا ہے، لیکن تاریخ میں آج تک چنگیز خان کی وحشت زندہ ہے اور اس کی ظلمت بھی زندہ ہے، اور بورتائی سے اس کی بے پناہ محبت کی داستان بھی زندہ ہے۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مشرقی ایشیا کی چراگاہوں سے ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ چنگیز خان کی سفاک دانش کی رتھ پر سوار منگول موت اور تباہی کا ہرکارہ ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک ان کے آگے سر جھکاتے چلے گئے۔ صرف کچھ ہی سالوں کے اندر اندر خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑاتے چنگیز خان کے جرنیل بیجنگ سے ماسکو تک پہنچ گئے۔ چنگیز کی منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی، اور آج اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے۔ لیکن چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی۔ ایک اور میدان میں بھی اس کی فتوحات اتنی ہی حیرت انگیز ہیں کہ ایک تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ سابق منگول سلطنت کی حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کی وائی کروموسومز کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے
جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منگول حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 1,60,00,000 مرد ایسے ہیں جن کا خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے ملتا ہے۔ پاکستان میں یہ مخصوص نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے ڈی این اے میں پایا جاتا ہے جو ویسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی اور مرزا ناموں والے بعض لوگ بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بتاتے ہیں، اور یہ ساری نسل چنگیز کے ناجائز بیٹے کی اولاد ہیں، جس بیٹے کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ جب چنگیز خان کی بیوی کو اغوا کر کے لے جایا گیا تھا اور جس مرد کے پاس وہ 8 ماہ رہی، اس کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا اس بیٹے کی یہ ساری اولاد ہے۔